کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ شب قدر کی رات میں فرشتے ہمارے گھروں پر کیوں آتے ہیں، شب قدر کی رات کیا ہوتا ہے، شب قدر کی رات میں فرشتے زمین پر کیوں اترتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کی جس رات میں شب قدر ہوتی ہے تو حق تعالیٰ شانہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرماتے ہیں اور حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ایک بڑے لشکر کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں ایک سبز جھنڈا ہوتا ہے، یعنی کہ ایک ہرا جھنڈا ہوتا ہے جس کو حضرت جبرائیل علیہ السلام خانہ کعبہ کے اوپر کھڑا کر دیتے ہیں اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 100 بازو ہیں، جن میں سے 2 بازو حضرت جبرائیل علیہ السلام صرف اسی رات کو کھولتے ہیں، جنہیں روح القدس کہا جاتا ہے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اس رات اپنے پروں کو پھیلا دیتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو کہ فرشتوں کے سردار ہیں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ جو مسلمان آج کی رات کھڑا ہو، بیٹھا ہو، قیام کر رہا ہو، نماز پڑھ رہا ہو یا پھر اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو، قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہو، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہا ہو، اپنی گناہوں کی، اپنی غلطیوں کی، اپنے خطاؤں کی معافیہ طلب کر رہا ہو، اپنی مغفرت چاہ رہا ہو، جنت کی طلب کر رہا ہو، تو ان بندوں کو اپنا سلام پیش کرو اور ان نیک بندوں سے مصافحہ کرو اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی دعاؤں پر آمین کرو۔ اور شب قدر کی رات سے لے کر سورج نکلنے تک فرشتے بندوں کی دعاؤں پر آمین کہہ رہے ہوتے ہیں، اور جب صبح ہو جاتی ہے تو تمام فرشتوں کو حضرت جبرائیل علیہ السلام آواز لگاتے ہیں، اے فرشتوں کی جماعت، اب چلو، لیلۃ القدر کا وقت ختم ہو چکا ہے، اور فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاس آ کر اکٹھے ہو جاتے ہیں اور فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں چلو میں بتاتا ہوں، اور پھر تمام فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھنے لگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جواب دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب پر توجہ فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے سب کو معاف فرما دیا، اور اس رات اللہ تعالیٰ نے سب روزداروں کی، عبادت گزاروں کی مغفرت فرما دی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے 4 شخصوں کے علاوہ سب کو معاف فرما دیا، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 4 شخص کون ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ایک وہ شخص جو شراب پینے والا ہو، یعنی شراب کا عادی ہو، شراب کو استعمال کرنے والا ہو، دوسرا وہ شخص جو والدین کا نافرمان ہو، جس کو اس کے والدین بڑھاپے کو ملے اور وہ ان کی خدمت کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل نہیں کر سکا، وہ ان کا حق ادا نہیں کر سکا، تیسرا وہ شخص جو قطع رحمی کرنے والا ہو، چوتھا وہ شخص جو رشتوں کو توڑنے والا ہو، رشتہ ناتا توڑنے والا ہو، چوتھا وہ شخص جو کینہ رکھنے والا ہو، اپنے دل میں کسی کے لیے برائی رکھنے والا ہو، بغض رکھنے والا ہو، اللہ تعالیٰ شب قدر کی رات بھی ان کی مغفرت نہیں کرتا جب تک یہ سب لوگ توبہ نہیں کر لیتے، اللہ تعالیٰ شب قدر میں بھی ان کی بخشش نہیں فرمائے گا۔ تو آخری عشرے میں شب قدر کی تلاش کرو اور آخری عشرے میں اعتکاف کا اہتمام کرنے کی کوشش کرو، اعتکاف کی بہت زیادہ بڑی فضیلت آئی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
اعتکاف گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کا اہتمام فرماتے اور شب قدر کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاش فرماتے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعتکاف کرنے والے کے درمیان اللہ تعالیٰ جہنم اور اس کے درمیان 3 خندقوں کو کھود دیتا ہے۔ ایک خندق کا فاصلہ دنیا اور آسمان سے لے کر ہوتا ہے اور شب قدر کی رات اللہ تعالیٰ بہت زیادہ رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ رمضان کا تم پر ایک مہینہ آنے والا ہے، اس میں ایک رات ہے جو بڑی فضیلت والی رات ہے اور جسے شب قدر کہا جاتا ہے۔ جو شخص اس رات کی خیر سے محروم رہ گیا گویا ساری ہی خیر اور ساری ہی بھلائی سے محروم رہ گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شب قدر نصیب فرمائے۔ تو شب قدر میں اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت کرو۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو شب قدر کی دعا سکھلائی، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، جس کا ترجمہ یہ ہے اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند فرماتا ہے، اے اللہ بس تو ہمیں معاف فرما دے۔ تو رمضان کے آخری عشرے میں خاص طور پر اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کرے، کثرت سے یہ دعا ضرور پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی، اپنی خطاؤں کی، اپنی غلطیوں کی معافی مانگے۔ اللہ تعالیٰ بڑا رحمان ہے، معاف کرنے والا ہے اور یہ مہینہ تو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا مہینہ ہے۔ دیکھیے شب قدر کی کس قدر بڑی فضیلت آئی ہے۔ تو رمضان کی راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو، رمضان کی آخری عشرے کی تاک راتوں میں شب قدر کو تلاش کیا کرو اور اس رات اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کو نیکی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے قرب کو حاصل کر لو اور اللہ تعالیٰ سے اس رات اپنی بخشش اور اپنی مغفرت کروا لو۔ اس رات خوب دعائیں قبول ہوتی ہے، تو اس رات ہم سب کے لیے دعائیں ضرور مانگو، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے اور اس امت مسلمہ کے لیے بہترین دعائیں مانگو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شب قدر نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو شب قدر میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں شب قدر کی نعمتوں سے نوازے، اللہ تعالیٰ ہمیں شب قدر کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو شب قدر نصیب فرمائے، شب قدر میں عبادت کرنا نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے نصیب کو اچھا کر دے۔ ایسی ہی اسلامک ویڈیوز کے لیے، اسلامک معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر بھی ضرور کریں۔ تھینک یو۔